ناظرین، نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد اپنی عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ اس دوران نمرود نے 70,000 بچوں کا قتل کروا دیا۔ ڈبل این انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، خدائی کا جھوٹا دعوے دار نمرود کون تھا؟ نمرود نے ہزاروں بچے کیوں قتل کروائے؟ اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ خدائی کے دعوے دار نمرود کی موت کس دردناک طریقے سے ہوئی تھی۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 حکمرانوں میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حکمرانوں میں ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں اور کافر میں نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کے بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ مفسرین کا یہ بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد اپنی عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا اور اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ ان کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 17 برس تک اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے ابراہیم کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کروایا۔ ناظرین، نمرود چونکہ بت پرست تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں بت پرستی کو رائج کر رکھا تھا۔ نمرود زبردستی لوگوں سے خود کو سجدہ کرواتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ کار اختیار کر رکھا تھا کہ سارے شہر کا غلہ اکٹھا کر لیا اور جو کوئی اس کو سجدہ کرتا صرف اسی کو غلہ ملتا تھا اور جو کوئی انکار کرتا تھا وہ بھوک سے مر جاتا تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے تمام بتوں کو مخفی طور پر توڑ دیا تھا۔ جب نمرود کو یہ پتہ چلا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے روبرو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربوبیت کی رد اور خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے نمرود سے مناظرہ کیا۔ یہ لوگوں کے سامنے ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے بھی کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا اور پھر ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا، گویا جیسے وہ ایک کو آزادی اور دوسرے کو موت دے رہا ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست کا جواب نہ دے سکا۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اسی بات کو کافر کے مبہوت ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب نمرود کو مناظرے میں شکست ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خداؤں کی بے رحمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک عرصہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا، اور یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی نقصان نہ بن سکی۔ چند دن بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ آگ کے شعلے بلند ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح سلامت بیٹھے ہیں۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 گاؤں پر مشتمل قربانی پیش کی۔ تاریخی مصادر میں آیا ہے کہ نمرود خدا کی تلاش اور اس سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آسمانوں سے خدا کی جستجو میں جب نمرود نا امید لوٹا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یک پرستی کی نصیحت کی۔ اس موقع پر نمرود نے خدا کی ربوبیت کا انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ خدا نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ اس مچھر کی وجہ سے نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنے آپ سر میں مارنے لگتا تھا اور لوگوں سے کہتا کہ میرے سر میں کوئی سخت چیز مارو، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے بعد جو بھی کوئی نمرود کے پاس آتا اور اس کے احترام میں ہاتھ کا بوسہ لینے کے بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر ہتھوڑی کے کئی وار رسید کرتا تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق نمرود اس عذاب میں 40 سال تک رہا اور اس کے بعد نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل NN انفو کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔